السلام علیکم. ہم اس ویڈیو میں سورہ التکاثر کی تیسری اور چوتھی آیت کو مطالعہ کریں گے. تیسری اور چوتھی آیت میں یہاں پر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، یہ دو آیتوں میں صرف ثم کا فرق ہے. پہلے ان کا ترجمہ کر لیتے ہیں. کلا، کلا کا مطلب ہے، لا کا مطلب نہیں، اور لا کے ساتھ پہلے اگر کاف زبر کا آ گیا تو یہ ایک عربی کی ترکیب ہے، اس کا مطلب ہے ہرگز نہیں. ہرگز نہیں، یہ ہم اردو میں ایک ایکسپریشن استعمال کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں نہیں نہیں سنو، یہ ایسے نہیں ایسے ہے. تو یہ نہیں نہیں جو ہم دو دفعہ کہتے ہیں، یہ ہمارا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی چیز کو رد کر رہے ہیں. ہم کسی چیز کو جو ہے اس پہ زور دے رہے ہیں. ہرگز نہیں. سوفا، یہ سوفا جو ہے یہ ان قریب، ان قریب، یا انگلش میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے سون. سون یا ویری سون، یا جلد ہی، مستقبل میں، مستقبل قریب میں، ان قریب. تعلمون، یہ تعلمون جو ہے اگر یہ تیز زبر تا آ جائے شروع میں تو وہ تم. اور یہ عین لام میم علامہ، علامہ یعنی علم حاصل کر لو گے، علم حاصل کر لو گے. اور یہ جب واو اور نون آخر میں آ جائے، جیسے ہم وہ قل یا ایھا الکافرون پڑھ رہے تھے، تو واو اور نون اگر آخر میں آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جمع کا ورب ہو گیا. تم حاصل کر لو گے سب، تم سب علم حاصل کر لو گے. تعلمون. ثم، ثم کا مطلب ہے پھر. انگلش میں لفظ آتا ہے دین یا آفٹر. دین یا آفٹر، یا اردو میں پھر. اور دوبارہ کو بھی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ تم علم حاصل کر لو گے، پھر دوبارہ تو تم علم حاصل کرو گے. کلا سوف تعلمون، وہی ہرگز نہیں، ان قریب تم سب علم حاصل کر لو گے. اب یہ اکثر جو علماء ہیں انہوں نے اس کی تفصیل یا تحقیق اتنی زیادہ نہیں کی، اور انہوں نے یہ بس اتنا کہہ دیا کہ بھئی اللہ تعالیٰ دو بار ایک ہی بات کو ریپیٹ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ بہت زور دینا چاہ رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ زور دینا چاہ رہے ہیں اور بات کو بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سما کیوں لگایا؟ کیونکہ ایک ایک لفظ قرآن کا بہت ہی غور طلب ہے. ہم کسی ایک لفظ کو یہ کہہ کے نہیں گزر سکتے کہ بھائی اللہ تعالیٰ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں. تو بیسیکلی ہمیں اس لفظ پہ غور کرنا ہے. تو یہ سما جو ہے وہ آفٹر یا دوبارہ یا دین، یہ کام ہوا، اس کے بعد یہ کام ہوا، پھر. تو یہ اب یہاں پر ہمیں غور و فکر کے لیے ایک نقطہ مل گیا. وہ نقطہ یہ ہے غور و فکر کا کہ گزشتہ دو آیتوں میں ہمیں بتایا گیا تھا کہ ہم نے زیارت کرنی ہے مقبروں کی. یعنی جب میں یہاں سے مر جاؤں گا اس دنیا سے،
تو میں کہیں چلا جاؤں گا, میں زیارت پہ چلا جاؤں گا. زیارت یعنی میں وزٹ پہ چلا جاؤں گا, میں کہیں یا اس دنیا سے جا کر کہیں پہ ٹھہروں گا, چاہے وہ 1 سال کے لیے ٹھہروں, 10 سال کے لیے ٹھہروں, 1000 سال کے لیے ٹھہروں یا 50,000 سال کے لیے ٹھہروں, لیکن میں نے ٹھہرنا ہے. وہ کون سی دنیا ہے, کون سی جگہ ہے جہاں پہ ٹھہرنا ہے, وہ ہے آخرت. تو وہ آخرت میں بھی میرا کوئی رہائش ہوگی. وہ رہائش اس دنیا میں, اس رہائش کو ہم قبر کہتے ہیں. مثلا کسی سے پوچھو کہ فلاں بندہ مر گیا, وہ کدھر گیا, تو اسے کہتے ہیں بھائی وہ قبر میں چلا گیا. اب سوچنے کی بات ہے کہ ایک بندہ پانی میں ڈوب کے مر گیا, سمندر کے اندر, اس کو مچھلیاں کھا گئیں, اس کی ہڈیاں بھی نہیں ملی, اب وہ کدھر گئی اس کی روح؟ کیا ہم یہ کہیں گے کہ وہ ختم ہو گیا؟ اب جو ہندو ہیں وہ اپنے مردے کو جلا دیتے ہیں, وہ تو قبر میں گیا ہی نہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ, لیکن اللہ میاں نے یہ نہیں کہا کہ صرف مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہوگا کہ ان کو قبر میں پہنچا دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ سب. تو مقبرہ یہ قبرستان والا مقبرہ نہیں ہے, یہ کوئی ایسی جگہ ہے جو اس دنیا میں ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے. تو وہ گزشتہ آپ ویڈیو دیکھیں, اس میں مقابر کی تھوڑی سی تشریح میں نے دی ہے. تو اسی حساب سے اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ اب اس کی مزید تشریح فرما رہے ہیں. وہ یہ فرما رہے ہیں کہ پہلا علم تمہارا یہ ہے کہ تم زیارت کر لو گے اپنے اپنے مقبروں کی. یعنی تم چلے جاؤ گے یہاں سے اپنے مقبرے کے اندر. جیسے ہم یہاں پر اپنے گھروں کو کہتے ہیں یہ میرا اپارٹمنٹ ہے, یہ میری کوٹھی ہے, یہ میرا بنگلہ ہے. تو وہ یہاں کی کوٹھی, بنگلہ, اپارٹمنٹ, فلیٹ اور گھر, رحمت قدا, غریب خانہ, جو بھی یہاں پہ جو ہم نے نام رکھے ہوئے ہیں, تو ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک نام دیا ہے آخرت میں, کہ وہ آخرت میں وہ جو گھر ہیں وہ مقبرے ہیں. تو مقبرے کو ہم کیا کہیں گے؟ آخرت کا ٹھکانہ, آخرت کا گھر, آخرت کا گھر, جہاں ہم نے مر کے جانا ہے. یہ وہ آخرت کا گھر ہے جو مقبرہ ہے. وہاں بھی ہم نے ہمیشہ نہیں رہنا, وہ بھی ایک وزٹ ہے, وہ ایک قیام گاہ ہے تھوڑی دیر کے لیے, جب تک کہ قیامت نہیں آ جاتی. وہاں پہ بھی زیارت ہے. جیسے ہم اس دنیا میں زیارت پہ آئے, ہم نے اس دنیا کا وزٹ کیا, ہم اس دنیا کے نہیں ہیں, ہم کہیں سے آئے ہیں اور ہم نے یہاں سے رکنا ہے اور آگے چلے جانا. اسی طرح جو آخرت ہے, جہاں مقبرہ ہمارا اس دنیا میں ہے, اس دنیا کا گھر ہے, آخرت کا گھر ہے, وہ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. وہاں بھی ہم رکیں گے اور وہاں پہ قیام کے بعد جو بھی وہاں رہنا, کھانا پینا جو بھی ہے, اس کے بعد ہم قیامت کا اعلان ہوگا اور ہم وہاں سے بھی آگے چلے جائیں گے. وہ پھر میدان حشر میں چلے جائیں گے. وہ ترتیب تھوڑی سی دیکھ لیں گے اس کے بعد. اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے علم کا پہلا درجہ قرار دیا. یہ علم کا پہلا درجہ ہے. کل ان قریب تم یہاں سے چلے جاؤ گے اور تمہیں علم کا پہلا درجہ حاصل ہوگا. یعنی کوئی اگر آپ اگر یہاں سے لندن چلے جاتے ہیں تو آپ کو لندن کے بارے میں مکمل معلومات مل جاتی ہیں کہ لندن میں اچھی مارکیٹیں کہاں پہ ہیں, لندن میں رہائشی علاقے کون سے بہتر ہیں, لندن کی ٹرانسپورٹ کیسے ہے. تو آپ کو وہاں کا علم حاصل ہو جاتا ہے. تو ہم جب زیارت کریں گے آخرت کی, آخرت میں ہم چلے جائیں گے, ہماری روح وہاں منتقل ہو جائے گی, تو ہمیں وہاں کیا علم حاصل ہو جائے گا. تعلمون, اللہ تعالیٰ نے اس کو علم کہا ہے کہ جس طرح ہمیں دنیا کا علم حاصل ہے اسی طرح ہمیں آخرت کا بھی پورا علم حاصل ہوگا. ثم, پھر, یعنی اس کے بعد جب اعلان ہو جائے گا, نفخ صور ہو جائے گا, تو پھر ہمیں دوبارہ ایک علم حاصل ہوگا جو کہ اس علم کے بعد ہے. اب یہ جو ترتیب ہے وہ کیسے بنتی ہے مذہب کی روشنی میں, جو ہمیں بتایا جاتا ہے وہ یوں ہے. ایک عالم ہے پیدائش سے پہلے, پیدائش سے پہلے مذہب ہمیں بتاتا ہے, قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ہم پیدا ہونے سے پہلے بھی کہیں پر موجود تھے. ہماری روح کہیں تھی پیدا ہونے سے پہلے, اس دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے. نمبر 2, دنیا میں پیدائش.
دنیا میں پیدائش اور قیام، اس کو کہتے ہیں عالم ناسوت. عالم ناسوت کہتے ہیں. ناسوت اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ایلیمنٹس کو ناسوت کہتے ہیں. تو دنیا میں پیدائش جو ہے وہ ہم یہاں پیدا ہوئے اور یہاں پہ ہم نے قیام کیا. اس میں ایک آدمی 60 سال کا ہے تو اس نے 60 سال یہاں پہ قیام کیا. نمبر 3، موت کے بعد کی زندگی. موت کے بعد بھی ایک زندگی ہے. اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قبر ہے وہ دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے اور جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. یعنی کہ جنت بعد میں آئے گی، دوزخ بھی بعد میں آئے گی، لیکن یہ جو قبر ہے، یہ جو آخرت کی ایک زندگی ہے، اس میں آپ کو جنت کا کوئی نہ کوئی مزے ملیں گے، یا اللہ معاف کرے کہ دوزخ کا کوئی نہ کوئی تکلیف ملتی رہے گی. تو موت کے بعد کی زندگی یہ ہے وہ پہلا علم جس کو یہاں پر اس آیت میں بیان کیا گیا. اس کے بعد ہے قیامت. تو یہ جو قیامت ہے یہ بھی ایک علم ہے، یہ بھی ایک زندگی ہے یا ایک موقع ہے. یہ قیامت کو یہ دوسرا علم کہا گیا ہے. اس کی مزید تشریح اگلی ویڈیو میں آپ کو مل جائے گی. قیامت کے بعد وہ جنت دوزخ. یہ جنت دوزخ کا ذکر بعد میں کریں گے، یعنی کسی اور صورت میں کریں گے. لیکن یہ جو 2 علم اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں کہ ایک مرنے کے بعد کا علم اور ایک یوم قیامت کا علم، کیونکہ یہ جو آخری آیت ہے اس سورت کی، اس میں وہاں تک قیامت کے دن تک اللہ تعالیٰ نے اس کو مکمل کر کے ختم کر دیا. اس سے آگے کیا ہے وہ اس سورت میں نہیں. تو یہ اس سورت کے 2 ٹاپکس ہیں. ایک تو یہ ہے موت کے بعد کی زندگی، یہ یہاں تک موت کے بعد کی زندگی. یہ پیدائش سے پہلے والا ٹاپک نہیں ہے، اس میں موت کے بعد کی زندگی. یہ کہ موت کے بعد کی زندگی ایک علم ہے جو کہ تیسری آیت میں اس کا ذکر آیا ہے. اور قیامت تک کی زندگی یعنی قیامت والے دن کیا ہوگا، یعنی وہاں جب اللہ تعالیٰ اعلان فرما دیں گے قیامت کا، تو جب قیامت قائم ہوگی تو پھر کیا علم حاصل ہوگا وہ اس آیت میں. یعنی یہ 2 لیول ہیں علم کے جو ہمیں اس میں سے گزرنا ہی پڑے گا. یہ کلا جو لکھا ہے، کلا ہرگز نہیں، اس کا مطلب ہے کہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے. ہر انسان نے اس میں سے گزرنا ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ سیدھا جنت میں چلا جائے یا سیدھا دوزخ میں چلا جائے. نہیں، ان 2 علم کے لیول سے گزرنا ہی پڑے گا. ایک قبر کی زندگی، قبر وہ نہیں جو زمین کے اندر ہوتی، قبر یعنی کہ اس دنیا کا جو گھر ہے اس کو قبر کہتے ہیں. تو اس دنیا میں گھر میں رہائش ہوگی، کھانا پینا ہوگا، رہنا سہنا ہوگا، وہاں چلنا پھرنا ہوگا اس دنیا میں، وہ ایک علم ہے پورا. اور پھر جب قیامت کا اعلان ہو جائے گا تو پھر قیامت والے دن ہم خود اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، اپنے اعمال نامے کو دیکھیں گے، سوال جواب ہوگا. تو وہ بھی ایک علم ہے. تو یہ 2 علم ہیں، ایک قبر کی زندگی اور ایک قیامت والے دن کی زندگی. تو یہ دونوں کی مزید تفصیل اگلی ویڈیو میں آپ کو ملے گی. انشاءاللہ ہم اگلی 2 ویڈیوز میں اس کو ڈسکس کریں گے. انشاءاللہ آپ اس پہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے علم کے 2 درجے بتائے ہیں ان 2 آیتوں میں، اور یہ دونوں درجے مرنے کے بعد شروع ہوتے ہیں. آپ اس پہ غور کریں. انشاءاللہ ہم اگلی آیتوں کو اگلی ویڈیوز میں ڈسکس کریں گے. شکریہ.